بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ امت مسلمہ میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر کو درست کرنا اس کو زیادہ ضروری سمجھتا تھا باہر سے۔ بہت محنت کی جاتی تھی اپنے باطن کو درست کرنے کے لیے۔ عام طور پر صلحاء کا معمول یہ تھا کہ 8-10 سال علم حاصل کیا کرتے اور اس کے بعد 15-20-25 سال تک اپنا تزکیہ حاصل کیا کرتے۔ زیادہ وقت لگا کرتا تھا اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اس لیے کہ اگر اندر درست ہو تو پھر تھوڑا سا علم بھی اس انسان کے لیے بہت مفید ہوا کرتا ہے، اور اگر اندر بگڑا ہوا ہو تو بہت سارا علم بھی اس بندے کے کسی کام کا نہیں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور اس کے برعکس منافقین کی زندگی۔ جہاں تک علوم کا تعلق تھا، جاننے کا تعلق تھا، منافقین کا علم کوئی کم نہیں تھا۔ ہر آیت شریفہ کا شان نزول وہ بھی جانتے تھے، ہر سورت شریفہ کا شان نزول منافقین بھی جانتے تھے۔ بہت ساری آیات شریفہ کا علم ان کے پاس موجود تھا، لیکن چونکہ دل کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، وہ سارے کا سارا علم بجائے مفید ہونے کے ان کے لیے مضر ثابت ہوا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ایک جماعت کا ایمان بڑھ جاتا، ایک جماعت کے دل میں اور زیادہ ناپاکی پیدا ہو جاتی۔ تو اگر اندر درست ہو، انسان کا باطن درست ہو، اس کے دل کی حالت ٹھیک ہو تو تھوڑا سا علم بھی اس بندے کے لیے بہت کافی ہو جایا کرتا ہے، اور اگر اندر درست نہ ہو تو بہت سارا علم بھی اس انسان کے لیے مفید تو کیا ہوگا بلکہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے صلحاء اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک علم کا گہراؤ ہے اور ایک علم کا پھیلاؤ ہے۔ ایک گہراؤ، ایک پھیلاؤ۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس زیادہ پھیلاؤ نہیں تھا، گہراؤ تھا۔ جتنا علم تھا بہت گہرا علم تھا۔ بعد والوں کے پاس جو علم ہے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں وہ ایسی جانتے ہوں جو صحابہ کے تصور میں بھی نہیں تھیں۔ پھیلاؤ بہت بڑھ گیا، لیکن گہراؤ میں دن بدن کمی آتی چلی گئی، اور اس کو سمجھانے کے لیے صلحاء فرماتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر پوچھے حاجی شفیع صاحب کے بارے میں کہ جی وہ حاجی شفیع صاحب کہاں ہیں، کہاں ملیں گے؟ تو ایک صورت ان کو بتانے کی یہ ہے کہ آپ مدرسے میں چلے جاؤ، وہاں ایک لمبے قد کے آدمی ہوں گے، ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ایسی ان کی داڑھی ہوگی، ایسی ان کی آواز ہوگی، ایسی ان کی آنکھیں ہوں گی، ایسا ان کا سر ہوگا، ایسے ان کے سارا پاؤں سے لے کر سر تک ان کا حلیہ بیان کر دیا جائے، اور وہ سارا علم جو بہت پھیلا ہوا اس کے پاس موجود ہے وہ لے کر مدرسے میں آئے، پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو پہچان لے۔ ہو سکتا ہے انہی کے قد کا ایک اور آدمی بھی موجود ہو سکتا ہے انہی جیسے کپڑے پہنا ہوا ایک دوسرا بھی موجود ہو سکتا ہے جو بتانے والے نے ان کے بارے میں بتایا وہ کسی اور کے پاس بھی موجود ہو۔ تو اس بندے کو جو علم دیا گیا ہے وہ بڑا پھیلا کر دیا گیا ہے، بہت لمبا چوڑا اس کے پاس علم ہے، اس کے باوجود بھی حقیقت تک پہنچنا کوئی ضروری نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کوئی پوچھے کہ جی شفیع صاحب کیسے ہیں، کہاں ملیں گے؟ تو ان کی تصویر ان کو دکھا دی جائے، ایک لفظ یہ ہیں جی شفیع صاحب، ان کو جا کر دیکھ لو۔ اب وہ بندے کو کوئی لمبا چوڑا نہیں کچھ بھی بتایا گیا، لیکن گہرا علم اس کے پاس موجود ہے، ایسا علم موجود ہے کہ وہ غلطی نہیں کھائے گا۔ وہ مدرسے میں آتے ہی 100 آدمیوں کے مجمع میں سے ان کو پہچان لے گا کہ یہی وہ آدمی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے اور جن کو میں چاہتا ہوں، جو میرا مقصود ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب تک امت مسلمہ کے اندر باطن پر محنت موجود تھی تو بہت تھوڑا سا علم ان کے لیے بہت کافی ہو جایا کرتا تھا، اور بعد میں جتنی جتنی اپنے باطن پر محنت کم ہوتی چلی گئی اتنا اتنا علم کے اندر پھیلاؤ بڑھتا چلا گیا، لیکن حقیقت سے پھر بھی ہم دور ہوتے چلے گئے۔ شیطان کے پاس جو علم ہے بڑا پھیلا ہوا علم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے بندے آئے، کیسے کیسے زمانے گزرے، کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے بادشاہ آئے، کتنے نیک آئے، کتنے بد آئے، سب کا علم اس کے پاس ہے۔ کسی لائبریری میں اتنا علم نہیں ملے گا جتنا شیطان کے پاس ہے، لیکن یہ سارے کا سارا پھیلا ہوا علم ہے جو شیطان کے پاس ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک علیہ الصلاۃ کی صحبت کی برکت سے جو علم حاصل کیا وہ پھیلا ہوا نہیں تھا، گہرا اتنا تھا جس کا نام علم مشاہدہ، گویا کہ دیکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ، تمام نعمتیں، اس میں نہریں بھی ہوں، اس میں بڑے بڑے محلات بھی ہوں، اس کے بہترین کھانے بھی ہوں، اور اس کے اندر دودھ کی اور شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں، اور وہ ساری نعمتیں موجود ہوں، جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ میرے سامنے آ جائے اور جہنم اپنے سارے عذابوں کے ساتھ میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا جتنا دیکھ کر ایمان ملنا ہے اتنا میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ یہ جو چیز ملی تھی یہ وہ گہرا علم تھا جو صحابہ کرام کو ملا کرتا تھا۔ علم کی گہرائی اس وقت ملتی ہے جب آدمی کا اندر درست ہو۔ اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور بیت اللہ کو جب بنا چکے تو بہت ساری جو دعائیں مانگی ہیں،
ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما جو قرآن پڑھ کر سنائے اور قرآن کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ دلوں کی اصلاح، تزکیہ، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے جہاں اس دعا کی قبولیت کو بیان کیا کہ میں نے آپ کی دعائیں قبول کر لیا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے ترتیب بدل دی کہ میں نے ایسا نبی بھیجا ہے جو نبی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، دلوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور قرآن کا علم بھی سکھاتے ہیں، دلوں کو پہلے ٹھیک کرتے ہیں۔ اور یہی ایک دل کی اصلاح تھی جس کی وجہ سے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ تم بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے تو میرے صحابی نے جو ایک مٹھی خرچ کی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اخلاص کا جو درجہ صحابہ کے اندر ہے سوچ بھی نہیں سکتا بعد میں کوئی آنے والا، اور عمل کی قبولیت اخلاص کے برابر ہے، اور اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، ایک آدمی ریاکاری کے لیے صدقہ کر رہا ہے، ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، دیکھنے والا تو فرق نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والا تو نہیں فرق کر سکتا، دیکھنے والے کو تو ایک سا لگیں گے دونوں۔ ایک آدمی حرام مال سے حج کر رہا ہے، ایک آدمی بیچارہ بڑی محنت کر کے اور بڑے حلال مال کے ساتھ اچھے طریقے سے حج کر رہا ہے، دیکھنے میں تو یکساں لگتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا جو اندر کا اخلاص ہے اور اندر کی جو اصلاح ہوئی تھی اس کی وجہ سے فرمایا کہ بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو میرے صحابی نے جو ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے دی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اخلاص کا وہ درجہ صحابہ کے پاس موجود ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ۔ اے اللہ جو میرا اندر ہے میرے اندر کو میرے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا بنا دے۔ عام طور پر ایک آدمی دیکھنے میں بڑا صوفی صاحب لگتا ہے، بڑا نیک لگتا ہے، اور اس کی تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں اور اس کی اندر کی حالت کیسی ہوتی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرا جو ظاہر ہے ظاہر سے کہیں زیادہ بہتر میرے باطن کو میرے اندر کو بنا دے، وَجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحًا، اور اے اللہ میرا ظاہر بھی اچھا بنا دے، ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن ظاہر سے بھی زیادہ اچھا ہو۔ تو بہرحال امت مسلمہ کے اندر ایک ایسا دور تھا، ایک ایسا زمانہ تھا کہ ہر آدمی اپنا تزکیہ کروانا اس کو اپنی ضرورت سمجھتا تھا اور اس پر کہیں زیادہ محنت خرچ ہوتی تھی ظاہری علم کے حاصل کرنے سے بھی زیادہ۔ جب سے یہ دور ہمارے اندر سے ختم ہوا ہے بدقسمتی سے آج ہم اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں، جی میں نے بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، جی نہ کاروبار ٹھیک، نہ شکل ٹھیک، نہ لباس ٹھیک، نہ سوچ ٹھیک، کوئی چیز بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں۔ بخاری بھی پڑھی ہوئی ہے، مسلم شریف بھی پڑھی ہوئی ہے، تفسیر ابن کثیر بھی پڑھی ہوئی ہے، فلاں کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، لمبی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کیا فائدہ اس پڑھنے کا؟ تو بہرحال امت مسلمہ کی ایک ضرورت تھی، ہے اور رہے گی کہ ہم اپنے باطن پر محنت اس سے کہیں زیادہ کریں جتنا ہم اپنے ظاہر پر محنت کرتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت باطن کے ساتھ موقوف ہے، جتنا اندر درست ہوگا اتنے عمل قبول ہوں گے اور اتنا ہی اس عمل کے اوپر اجر و ثواب ملے گا جتنا اندر کی اصلاح ہوگی۔
اللہ رب العزت نے جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے، ہر عمل کا ایک اس کا نتیجہ اور ایک اس کا ثمرہ اور پھل ارشاد فرمایا۔ فلاں عمل کرو گے تو یہ چیز ملے گی، فلاں کرو گے یہ ملے گی، نماز کا اہتمام کرو گے، نماز تمہیں فحشاء اور منکر بری باتوں سے برے کاموں سے روک دے گی، حج کرو گے اللہ تمہارے فقر کو دور کر دیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا روزہ رکھو گے تو اللہ تقوی جو اندر کی ایک خوبی ہے وہ تمہیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، آدمی گناہ نہیں کرے گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں سن رہا، آدمی پھر بھی کوئی اپنی زبان سے بری بات نہیں کہے گا، میرا اللہ سن رہا ہے۔ ہر وقت اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہوگا۔ یہ بظاہر کہنے کو بڑا چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، تقویٰ تقویٰ تقویٰ۔ اگر قرآن پاک کے اندر غور کیا جائے تو کوئی دنیا کی اور آخرت کی نعمت ایسی نہیں ہے جو تقوی پر نہ ملتی ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی پر وعدہ ہے، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک ہر مشکل وقت میں اس کے لیے راستہ نکال دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق پہنچائیں گے۔ اگر آدمی تھوڑا سا ان الفاظ پر غور کرے تو کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ زندگی میں بندہ کتنی مصیبتوں میں پھنستا ہے، اور تقویٰ ہوگا ہر مصیبت سے اللہ نکالیں گے، خود نکالیں گے۔ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ اس کو نکالیں گے۔ کسی کے پاس جا کر جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ کسی کے سامنے جا کر سر نہیں جھکانا پڑے گا، اللہ اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا ہر مشکل کے اندر میں اس کے لیے راستہ نکالوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ سے ڈرو گے، اگر کوئی غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے، اور تمہارے اعمال کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیں گے۔ 10 کے برابر تو عام بندوں کے لیے وعدہ ہے، جتنا جتنا تقوی بڑھے گا اتنا اتنا اجر کا بدلہ بڑھے گا۔ یہی وجہ ہے جو ابھی حدیث پاک ارشاد فرمائی گئی کہ جو صحابہ کے ایک مٹھی کا اجر و ثواب نہیں امت وہاں تک پہنچ سکتی، اس لیے کہ وہ تقوی ان کے دل میں بہت بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا، اے ایمان والو اگر تمہارے اندر تقوی ہوا تو اللہ تمہیں فرقان نصیب فرما دیں گے۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ وہ طاقت، وہ قدرت، وہ بصیرت، وہ روشنی، وہ نور، جس نور اور جس روشنی اور جس بصیرت کی وجہ سے انسان فرق کر سکے کہ یہ بات اللہ کو راضی کرتی ہے، یہ ناراض کرتی ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آدمی پزل ہوں جی مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں نے کیا کرنا ہے، یہ پزل ہونا جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تقوی کی وجہ سے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ اس کو دکھائیں گے جس کے دل میں تقوی ہوگا، دوسروں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے قیامت والے دن بہت سارے بندے ایسے آئیں جو اپنی زندگی کو بڑا اچھا سمجھ کر گئے تھے، وہاں پتہ چلے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں پہنچا ہوا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا کے اندر زندگی گزار کے آئے، ان کا گمان یہ تھا کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، وہاں پہنچے تو کوئی بھی عمل وہاں قبول نہیں تھا۔ یہ جو فراست ملتی ہے، یہ جو نور اور روشنی ملتی ہے کہ بندہ جس کام کو صحیح سمجھتا ہے وہ صحیح ہو، جس کام کو غلط سمجھتا ہے وہ غلط ہو،
جس عمل کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ قبول ہوگا وہ قبول ہو جائے، جس راستے پر چلنے کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ یہ راستہ میری منزل مقصود تک پہنچے گا، وہ راستہ واقعی اس کو پہنچا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو گے تو فرقان اللہ تمہیں دیں گے، پہچان لوگے کہ میرا قدم صحیح اٹھ رہا ہے کہ غلط اٹھتا ہے، یہ میرا راستہ جس پر میں چل رہا ہوں کامیابی تک مجھے لے کر جائے گا یا کہیں ناکامی، کہیں کھڈے میں جا کر مجھے گرا دے گا۔ بغیر تقوی کے یہ نعمت نہیں ملتی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کسی بھی بستی کے رہنے والے ایمان کے ساتھ اگر تقوی اختیار کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دوں۔ تھوڑی زندگی میں اتنا کام کر لیں گے کہ اگر برکت نہ ہو تو شاید وہ ہزاروں سال میں کام نہ ہو سکے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 55 سال تھی، صرف 55 سال، جس میں سے کتنے 15 سال تو بچپن کے گزر گئے، 15 سال علم حاصل کیا، 15 سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں پھرتے رہے، محنت مشقت ریاضت کرتے رہے، باقی کتنے بچے؟ 10 سال۔ کتنے کام کیے ہیں، کتنے کام کیے ہیں۔ 55 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 54 سال کی تھی، انتقال ہوا۔ بڑے بڑے اللہ والے ایسے ایسے کام کر کے گئے کہ اگر صرف ان کے کیے ہوئے کاموں کو جمع کرنا شروع کیا جائے تو شاید ایک بندے کی زندگی کافی نہ ہو۔ کتنی زندگی یہ چاہیے ان کے کاموں کو جو وہ کر چکے اس کو صرف سمیٹنے کے لیے اور لکھنے کے لیے کہ یہ کام وہ کر کے گئے ہیں۔ اصل میں یہ برکت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ تقوی کے بعد ملتی ہے، بغیر تقوی کے نہیں ملتی۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس بندے کو اللہ یہ نعمت دیں گے کہ آسمان سے بھی برکت اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھلیں گے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی، اس کے عمل میں بھی برکت ہوگی، اس کی بات میں بھی برکت ہوگی، اس کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ ہمارے ایک بزرگ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک دفعہ ایک چارپائی پر، جو عام معمولی سی چارپائی تھی، اس پر تشریف فرما تھے اور فرمانے لگے کہ 80 سال سے ہمارے گھرانے میں یہ چارپائی استعمال ہو رہی ہے، ایسی تھی جیسے کل بنائی ہے، نہ اس کی رسی ٹوٹی نہ اس کی لکڑی ٹوٹی، کچھ بھی نہیں ٹوٹا۔ تو ایسی اللہ پاک برکتیں دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر تقوی اختیار کریں گے تو ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اے مسلمانوں اگر تم نے صبر کر لیا اور تقوی اختیار کیا تو دشمنوں کی کوئی بھی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنا ڈرتے ہیں جی امریکہ نے سازش کر دی، جی یورپ نے کر دی، جی فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، ساری زندگی یہی سننے سنانے میں گزر گئی، اسی کو پڑھتے رہے، اس کی سازش اس کی سازش۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، صبر ہو تقوی ہو اللہ پاک خود حفاظت فرمائیں گے، کسی کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بڑی سازشیں کی مکے والوں نے، بڑی سازشیں کی منافقین نے، بڑی سازشیں کی ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے، بڑی لمبی چوڑی فوج لے کر آئے اور بڑی لمبی چوڑی سازشیں کی، تمام قبائل نے مل کر یہود نے ساتھ دیا، ذرا سا بھی صحابہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت كل شيء، میری رحمت بڑی وسیع ہے، فسأكتبها للذين يتقون، لیکن میں نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے ان بندوں کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ ایک نہیں، قرآن میں اگر غور کیا جائے سینکڑوں وہ منافع اور سینکڑوں وہ مسائل حل ہوتے ہیں تقوی پر۔ اگر تقوی موجود ہو تو دنیا کے اندر بھی کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور آخرت کے اندر بھی کوئی پیش نہ آئے۔
اور یہ تقوی ملتا ہے روزے کے اوپر، شاید کسی اور عمل پر یہ وعدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ تقوی اس روزے کی وجہ سے ملے گا کب؟ اس لیے کہ جو ابھی حدیث پاک پڑھی گئی ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ سارا دن روزہ رکھا، اللہ کے ہاں لکھ لیا گیا، لکھ لو ایک دن بھوکا رہا، اجر و ثواب کچھ نہیں۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، رات کو جاگنے والے بہت سے ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو بڑی مشہور ہے اور ہر رمضان کے اندر تقریباً ہر جمعے کے اندر اس کو سنا جاتا ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے، اور جو رمضان المبارک آ رہا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول پاک علیہ الصلاۃ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا آمین، تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل آپ نے کیا ہے جو ہم نے پہلے کبھی آپ سے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جائے، بد دعا فرمائی، بہت دور اللہ اس کو اپنی رحمت سے کر دے، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اس لیے صلحاء نے بڑا زور لگایا ہے اس بات پر کہ رمضان کے اندر اپنی بخشش کروا لی جائے۔ تین چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ویسے تو تمام کے تمام اعمال صالحہ سب کا ہی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے اندر تین چیزوں کا بہت اہتمام ہو، جو صلحاء کی زندگی سے یہ بات ملتی ہے۔ ایک چیز تلاوت قرآن پاک کا بہت اہتمام ہو، اس لیے کہ رمضان اور آسمانی کتابیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ چاروں آسمانی کتابیں رمضان کے اندر ہی نازل ہوئیں۔ لیلۃ القدر کے اندر اللہ پاک نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا، بعد میں آہستہ آہستہ آسمان دنیا سے زمین پر آتا رہا، لیکن ایک ہی رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی ایک ہی رات میں سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے اللہ نے نازل کیا، اور ساری آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے اندر نکلیں۔ ایک تو رمضان کے اندر تلاوت قرآن پاک کا بہت اہتمام ہو، اور تلاوت بھی ترتیل کے ساتھ کی جائے، بڑے ٹھہر ٹھہر کر تلفظ کا خیال کرتے ہوئے، چونکہ ہم لوگ تو اس کے معنی کو نہیں جانتے، اگر کوئی جانتا ہو تو آیات رحمت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، آیات عذاب پر ڈرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھا جائے، تھوڑی سی بلند آواز سے، اتنی کہ کم سے کم اپنے کانوں تک پہنچ جائے، اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 60 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن دن میں ایک رات میں۔ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بہرحال جتنی کثرت سے ہو قرآن پاک کی تلاوت کا، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز وہ دعائیں جو قرآن کے اندر ہیں، اور وہ دعائیں جو رسول پاک علیہ الصلاۃ نے اپنی امت کے لیے مانگی اور سکھائیں۔ اللہ بھلا کرے ان صلحاء کا، ان بڑے لوگوں کا جنہوں نے ان سب کو جمع کر کے ہمارے لیے ایک بہت بڑا کام کر دیا، اس کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانگ لی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ نہ مانگ لی ہو۔ اپنے الفاظ سے اگر ہم دعا کریں گے، پتہ نہیں وہ الفاظ ہمارے کیسے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے الفاظ میں دعائیں مانگی جائیں۔ حزب الاعظم کے اندر وہ ساری کی ساری قرآنی دعائیں بھی جمع ہیں، اور ادعیہ مسنون دعائیں بھی ساری کی ساری جمع ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور دوسرا
دعاؤں کا اہتمام، اور تیسرا اہتمام کیا جائے توبہ استغفار کا۔ اللہ پاک بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہو، اونٹ اس کے پاس ہو، اونٹ پر اس کا سارا سامان رکھا ہوا ہو، وہ کہیں آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے، اور جب اس کی تھوڑی سی آنکھ لگ جائے تو وہ اونٹ جس پر سارا سامان، کھانا پانی سب کچھ رکھا ہوا ہے، وہ کہیں چلا جائے۔ اب اس کو نہ راستہ معلوم ہے، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے، جنگل ہے۔ اب اس کو سوائے موت کے کوئی بھی چیز نظر نہ آتی ہو، اور یہ مرنے کے لیے تیار ہو کر لیٹ جائے۔ اتنے میں وہ اونٹ جو اس کا گم ہوا تھا وہ آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ جتنی اس بندے کو اس وقت خوشی ہوگی، اللہ پاک اس سے بھی زیادہ اپنے اس بندے سے راضی اور خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہے اللہ میں نے غلطی کی، معاف کر دے۔ جو اپنی گناہوں پر توبہ استغفار کرے، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ اس آدمی سے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر التائبون العابدون، عبادت سے پہلے توبہ کو ذکر فرمایا، تو ان تین چیزوں کا اہتمام، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا، مسنون اور قرآن پاک کی دعائیں، ان چیزوں کے پڑھنے کا، اور تیسرا توبہ استغفار کا۔ دن میں ایک دفعہ ضرور صلاۃ التوبہ پڑھ کے یا ویسے ہی استغفار پڑھ کے، اے اللہ میں بہت خطا کار ہوں، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، اور میں نے ہر موقع پر تیری نافرمانی کی ہے، کتنی چیزوں کا آپ نے حکم دیا میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کتنی چیزوں سے آپ نے روکا میں نہیں رکا، میں کرتا چلا گیا۔ اے اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اے اللہ دنیا میں بھی ستاری فرمائی ہے، آخرت میں بھی ستاری فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس طریقے سے ہر روز، اور اگر ہو سکے تو افطاری کے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، توبہ استغفار کا، مسنون دعاؤں کا، اور قرآن پاک کی تلاوت کا۔ ان تین چیزوں سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں داخل فرمائیں گے جو رمضان پاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، اللہ اس کو اپنی رحمت سے بہت دور کر دیں جس کے سامنے آپ کا اسم مبارک آئے اور وہ بندہ درود شریف نہ پڑھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے درود شریف پڑھنا۔ حضرت شیخ عز الدین ابن عبدالسلام بہت ہی اونچے درجے کے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف جو پڑھنے کا حکم دیا گیا یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی کو ہماری دعا کی، ہمارے ایصال ثواب کی کوئی معاذ اللہ ضرورت تھی اس لیے ہمیں حکم دیا کہ جیسے اور دنیا سے جانے والوں کے لیے توبہ استغفار اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے آپ کے لیے بھی کیا جائے، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، کیوں حکم دیا؟ اس لیے حکم دیا کہ اس امت کو سکھایا گیا ہے کہ محسن کا احسان ادا کرو، اگر کوئی تم پر احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں بھی نہیں تھا کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں، آخر ہمارے پاس ہے کہ ہم دے کیا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے عجز پر رحم فرماتے ہوئے، ہماری بے بسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کہہ دیا کہ تم تو حق ادا نہیں کر سکتے، احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، مجھے کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود شریف بھیج دیجیے، آپ رحمتیں بھیج دیجیے، میں تمہاری طرف سے تمہارے احسانات کا بدلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے پھر پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ ایک محدث ہیں ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہوا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا فرشتوں کی صفیں ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو فرشتوں کا امام بنایا گیا کہ فرشتوں کو نماز پڑھائیے۔ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ خواب دیکھنے والے نے نماز پڑھا چکے پوچھا کہ جی اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے مل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1,00,000 احادیث اپنے ہاتھ سے لکھیں اور جہاں رسول پاک علیہ السلام کا نام آتا میں پورا
صلی اللہ علیہ وسلم، پورا درود شریف لکھتا ہے۔ جو عام طور پر یہ صاد لکھ دیتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے۔ نام سنا جائے، نام پڑھا جائے، نام لکھا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سنا جائے، آپ کا نام زبان سے لیا جائے، یا آپ کا نام نامی ہاتھ سے لکھا جائے، تینوں صورتوں کے اندر پورا صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اتنا جملہ ضرور لکھنا چاہیے اور ضرور کہنا چاہیے، سنتے ہوئے بھی اور کہتے ہوئے بھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، جی آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس پر ایسے پھول نچھاور کرو جیسا کہ دلہن پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اور ایسا ان کو کپڑے پہناؤ اور ایسا ان کو سجاؤ جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ، یہ آپ کی نعمت ہے، بہت بڑا اکرام ہے، یہ آپ کس عمل کی برکت سے مجھے یہ اکرام نصیب فرماتے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ آپ نے فلاں اپنی کتاب کے اندر جو یہ درود شریف لکھا ہے، صلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، اس کی برکت سے ہم نے آپ کو یہ مقام دیا۔ ماضی قریب کے اندر ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، سید حسن رسول نما۔ سید حسن ان کا نام تھا اور رسول نما ان کا لقب تھا۔ اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ ایک بہت خاص قسم کا فضل کا معاملہ فرمایا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ درخواست کرتا کہ جی مجھے آپ زیارت کروا دیں، تو یہ دعا کرتے اور اس بندے کو زیارت ہو جایا کرتی۔ اس لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا رسول نما، نبی کو دکھانے والے، یہ ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی کسی کو یہ دیکھتے تو اس پر شرط لگا دیا کرتے، فلانا کام کرو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور کبھی کسی کو بغیر شرط کے اس کے لیے دعا کر دیا کرتے اور اس کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی۔ بہت بڑا ایک اللہ پاک کی طرف سے فضل کا معاملہ تھا۔ ان کے اولاد میں سے ماضی قریب کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، حکیم فضل محمد صاحب، جلندھر کے رہنے والے تھے۔ حکیم اجمل خان جو دہلی کے بڑے مشہور حکیم تھے، ان کے ہم سبق اکٹھے ان کے ساتھ طب پڑھی تھی، جو حکمت کا علم ہے وہ اکٹھے ایک ہی جگہ میں حاصل کیا تھا۔ ان حکیم صاحب کے اوپر فالج ہو گیا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ ان کے سامنے جب بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آیا کرتا تو ان پر محبت کا ایسا غلبہ ہو جاتا کہ ان کا جسم کانپنے لگ جاتا، اور جب بھی زبان سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا کرتے تو ایسی رقت ان کے اوپر غالب آ جاتی کہ ایک دم ان کے آنسو جاری ہو جایا کرتے۔ یہ ان کی عادت تھی۔ فالج ہو گیا، اور فالج کے اندر سارا ان کا جسم کا ایک حصہ بالکل اپاہج ہو گئے، ہلتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے رات کو، لوگ ان کے گھر والے سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بہت زور سے کہا حضرت، ایسے کہا، اور ایک دم اپنی چارپائی سے کھڑے ہو گئے اور ان کا جسم سارا ٹھیک۔ تو گھر والے بڑے حیران کہ یہ تو بیچارہ نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، ایک دم کھڑے ہو گئے اور چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا، اور بڑا زور سے انہوں نے حضرت ایسا لفظ کہا۔ تو پوچھا بھی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور اوپر سے میرے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، جہاں جہاں سے ہاتھ گزرتا گیا وہاں وہاں جان آتی چلی گئی اور میرا جسم ٹھیک ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب آپ کا دست مبارک میرے پاؤں کے قریب پہنچا تو میں یہ خیال کر کے کہ یہ تو بڑی بے ادبی ہے کہ آپ کا ہاتھ اور میرا پاؤں وہاں تک پہنچے، تو میں نے چیخ کر کہا حضرت یہ نہ کریں کہ وہاں تک ہاتھ نہ لے کر جائیں، اور میں چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ تو پاؤں کے اندر صرف فالج کا اثر باقی رہا، باقی سارا جسم ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی جب بھی لیا جائے، سنا جائے، لکھا جائے محبت کے ساتھ، اور آپ کے احسانات کو یاد کر کر کے درود شریف کو پڑھا جائے، اور لکھتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی اور کہتے ہوئے بھی، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی گئی، فرمایا کہ وہ آدمی
اللہ اس کو اپنی رحمت سے بہت دور کر دے، جس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود ہو، پھر بھی وہ ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی نصیب فرمائے۔ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کی خدمت کا موقع مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ماں باپ کی طرف ایک رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ ہر نظر پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک آدمی 100 دفعہ دیکھے تو فرمایا اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے، اللہ 100 دفعہ لکھ دیں گے۔ جو سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یہ گائے کا قصہ چونکہ اس سورت شریفہ کے اندر موجود ہے اس لیے اس سورت شریفہ کا نام بقرہ ہے۔ اور یہ گائے کا قصہ وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، جس کو قتل کیا یہ بڑا مالدار آدمی تھا اور اس کا وارث کوئی نہیں تھا، تو دور کا ایک رشتہ دار تھا، اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا مال مجھے مل جائے گا چونکہ میں ہی آخر میں اس کا رشتہ دار بنتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ قتل کر کے اس مقتول کو کسی محلے میں جا کر پھینک آؤں گا اور ان کے اوپر جا کر میں دعویٰ کر دوں گا کہ انہوں نے میرے رشتہ دار کو قتل کیا ہے، خون بہا کی رقم بھی ان سے لے لوں گا، اس کی وراثت بھی مجھے مل جائے گی، ان سے بھی میں جرمانہ وصول کر لوں گا۔ تو اس نیت سے اس نے اس بندے کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی میت کو اٹھایا اور جا کر ایک محلے کے اندر جا کر پھینک آیا، اور روتے ہوئے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جی انہوں نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے، اس محلے کے اندر اس کی لاش پائی گئی ہے، اور یہ ثبوت کے لیے کافی ہے کہ وہاں فلاں آدمی کے گھر کے سامنے لاش پڑی ہوئی تھی، لہٰذا جی میرا ان کے خلاف دعویٰ ہے، ان سے مجھے رقم لے کر دیں، خون بہا کی رقم لے کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور پھر اس کا گوشت ایک ٹکڑا لے کر اس جو بندہ قتل ہوا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے تو ہم اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور یہ کھڑے ہو کر خود کہہ دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہو گیا، حل ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ مسئلہ تو بہت آسان ہے، سیدھا سادہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا، مقتول کا پتہ چل جائے گا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اتتخذونا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کو مذاق تھوڑی کیا کرتے ہیں۔ تو بڑی مشکل سے وہ تیار ہوئے تھے، اچھا بتائیں ہم کیا کریں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پہلے ہمیں بتائیں جی وہ گائے کیا چیز ہے، کیسی گائے ہونی چاہیے۔ اب اللہ پاک نے اس کی صفات کو اتارنا شروع کیا، وہ ایسی ہو نہ جس کی بہت زیادہ عمر ہو، نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، نہ اس نے کبھی کھیتی کے اندر اس سے ہل چلوایا گیا ہو، نہ اس کے اوپر پانی کو دھویا گیا ہو، نہ اس کے اوپر سواری کی گئی ہو، اور اس کا رنگ بڑا زرد ہو، بہت زیادہ زرد، اور دیکھنے والوں کو یہ ساری بار بار وہ سوال کرتے رہے، اور اللہ کی طرف سے ان کی صفات کو، اس گائے کی صفات کو بیان کیا جاتا رہا، ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو۔ اب وہ جتنی صفات ان کی بیان کی گئی تھی وہ گائے کسی کے پاس تھی نہیں۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی گائے تھی پورے بنی اسرائیل کے اندر، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ ایک آدمی بہت ہی نیک آدمی تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس یہ گائے تھی جو بہت چھوٹی سی تھی، بچہ تھا گائے کا، اسی صفات والی گائے، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب، اے ابراہیم کے رب، اے اسماعیل اور اسحاق کے رب، یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت فرما، اور جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو میری یہ امانت وراثت کے طور پر میرے بچے تک آپ پہنچا دیں۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ جنگل میں جاؤ اور جا کر آواز لگانا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب، میرے والد نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی
وہ امانت مجھے واپس کر دی جائے۔ یہ اعلان کیا، وہ جنگل میں سے بھاگتی بھاگتی وہ گائے آئی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ جو بیٹا تھا یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ اس نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا، ایک حصہ عبادت کرتا اور ایک حصہ آرام کرتا۔ یہ اس کا شروع سے اس بچے کی عادت تھی۔ رات کے 3 حصے، ایک حصہ ماں کی خدمت، ایک حصہ اللہ کی عبادت اور ایک حصہ اپنے سونے کے اندر یہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اب یہ جب گائے اس کے پاس پہنچ گئی تو ماں نے کہا کہ تم لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتے ہو، بڑی مشقت اٹھاتے ہو، اس گائے کو بیچ دیتے ہیں، بڑی خوبصورت ہے، اس کے اچھے پیسے مل جائیں گے، اور اس کو جاؤ بیچنے کے لیے، اور جب اس کو بیچنے کے لیے جاؤ گے تو جو تم سے خریدے 3 دینار اس کی قیمت بتانا، لیکن یہ شرط لگا دینا کہ 3 دینار قیمت ہے، لیکن سودا پکا جب ہوگا جب میں اپنی ماں سے پوچھ کر آؤں گا۔ آخری بات میری ماں نے کرنی ہے، میں آخری بات نہیں کرتا۔ 3 دینار اس کی قیمت ہے، لیکن آخری میری طرف سے اس وقت ہوگی جب میری ماں اس پر راضی ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے 3، 6، 9، 12 لگائے۔ اس نے کہا جی بات میری وہی ہے، شرط وہی ہے کہ میں واپس جاؤں گا، اپنی ماں سے پوچھوں گا، میری ماں ہاں کرے گی تو میں بیچوں گا۔ ادھر یہ قصہ پیش آیا، ادھر اللہ پاک نے وہ ساری شرطیں بیان کی کہ یہ ایسی گائے ہو، ایسی ہو، ایسی ہو۔ یہ بیچارے جب تلاش کرتے 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 اس کے پاس پہنچے تو ماں نے کہا کہ اس کی کھال کو بچھا کر اس کو سونے سے بھرو گے تو پھر اتنی قیمت میں لوں گی۔ اور یہ اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان اس بندے کے ساتھ اس لیے کیا کہ یہ ماں کا فرما بردار تھا۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اللہ کی عادت شریفہ ہے، نیک لوگوں کی اولاد کو بھی پالتے ہیں، اور جو بچے نیک ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس اللہ پاک نے یہ نعمت ابھی تک دی ہوئی ہے اس کی قدر کریں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، ان چیزوں کا اہتمام ہو تاکہ اللہ پاک رمضان کے اندر ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے والے بنیں۔ اور خاص طور سے جو 1-2 چیزیں اور سامنے چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جو ہمارے اندر ایک عادت پڑ گئی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو بے عزت کرنا، کسی کی شان میں گستاخی کرنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دینا، کسی کو ڈانٹ دینا، کسی کی غیبت کر دینا، یہ ہماری بہت ایک عادت بن گئی ہے۔ ایسا ٹھیک ہوگی، لیکن رمضان کے اندر اس کو ضرور کوشش کریں کہ ہم ایسے کام نہ کریں، دوسرے کا دل ہماری وجہ سے نہ دکھے، کسی کی غیبت ہم نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی جملہ کوئی کلمہ ہم نہ کہہ دیں، اور کسی پر بہتان نہ باندھ دیں، کسی کی بے عزتی ہم نہ کر دیں۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا بھی رزق حلال سے جائے، روزہ کھولا بھی رزق حلال سے جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔